اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 113 سے لے کر آیت نمبر 119۔ اس صفحے کے آغاز میں پروردگار عالم نے یہود اور نصارہ کا ایک دوسرے کے حوالے سے ایک تبصرہ سمو کر اس طرح سے بیان کیا ہے کہ یہود یہ کہتے ہیں کہ عیسائی جو ہیں ان کی کوئی بنیاد نہیں، ان کا دین کچھ نہیں، اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کی کوئی بنیاد نہیں اور ان کا دین کچھ نہیں، جبکہ یہ دونوں کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ یعنی یہود توریت پڑھ رہے ہیں، عیسائی انجیل پڑھ رہے ہیں، محرف زدہ عیسائی، تحریف شدہ عیسائی، مگر بہرحال پڑھ رہے ہیں۔ پھر ساتھ ہی ساتھ ایک تیسرا قول ان کا بھی نقل کر دیا جو مشرکین ہیں، کہ جن کو کچھ نہیں پتا وہ بھی ایسی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ یعنی ہر ایک اپنے اپنے بارے میں خوش گمانی کا شکار ہے اور دوسرے کو ذرا سا بھی اسپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کوئی لاجیکل کنکلوژن بھی نہیں ہے، کوئی منطقی کوئی عقلی تجزیہ بھی نہیں، بس ایک دعویٰ۔ یہ وہی بلند و بالا امانی، توقعات، آرزوئیں کہ جن کی کوئی بنیاد نہیں، جس کو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، اس کی ایک اور مثال ہے۔ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا ان چیزوں میں کہ جس میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ آخری فیصلہ قیامت کے دن ہی ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے ایک عنوان ہمارے سامنے رکھا، من ازلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا۔ یہ آپ پورے قرآن میں دیکھیں گے تو مختلف چیزوں کو پروردگار نے اس طریقے سے بیان کیا ہے۔ یعنی ظلم تو بہت سارے ہیں، مگر یہ مظالم میں سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہ ایک کیٹیگری ہے پوری جس کے اندر مختلف چیزوں کو پلیس کیا گیا ہے۔ یہاں پر ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے روکتے ہیں کہ وہاں پر اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے، اور اس کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک تو روکنا فزیکلی روکنا ہے کہ آنے ہی نہ دیا جائے، اور ایک روکنا وہ ہے کہ جس کے اندر اسباب ایسے پیش کر دیے جائیں، پیدا کر دیے جائیں کہ جس کے نتیجے میں لوگ دوسری چیزوں میں اس طرح سے مشغول ہو جائیں کہ مسجد نہ آ سکیں۔ یہ دونوں ہی طریقے مسجد سے روکنے کے مترادف ہیں۔ اور اسی طرح سے وسعافی خرابہ، کہ مسجد کو برباد کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں، ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک طریقہ تو یہی ہے کہ مثلا مسجد ہی کو توڑ دیا جائے معاذ اللہ، اور ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ مثلا مسجد کو اس طرح سے رکھا جائے کہ مینٹین ہی نہ کیا جائے اور لوگوں کو آنے سے ڈسکریج کیا جائے، تو مسجد کی جو رونق ہے وہ ڈل ہو جائے گی، اس کے اندر ویرانی آ جائے گی۔ پروردگار اس بات کو پسند کرتا ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، وہاں پر لوگوں کو آنے کے لیے مینٹین کیا جائے، فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ایسا ایک ماحول بنے کہ لوگ وہاں پر آئیں اور اللہ کا ذکر کریں، اسے بارونق ہونا چاہیے۔ تو جو ایسے کرنے والے ہیں، مسلمانوں کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے بعد وہ مسجد میں آنے سے خوف محسوس کریں کہ ایسے افراد جن کی نیوسنس ویلیو ہے وہ آتے ہوئے خوفزدہ ہوں کہ ان کو اور ان کی ایسی حرکتوں کو ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا۔ ان لوگوں کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں عظیم عذاب ہے۔ پھر پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، یعنی خدا کسی سمت کے اندر محدود نہیں ہے۔ قبلے کی اپنی ایک امپورٹنس ہے، مگر پروردگار عالم فزیکلی کسی سمت کے اندر محدود نہیں ہے، تم جہاں بھی رخ کرو اللہ وہاں پر موجود ہے۔ یعنی اس کو ہم اس کانٹیکس میں دیکھیں تو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کبھی مسجد میں آنے سے ڈسکریج کیا جائے تو انسان اپنے گھر میں بھی عبادت انجام دے سکتا ہے۔ مسجد میں آئے تو ثواب زیادہ ہے، مگر ایسے اگر حالات پیدا ہو جائیں تو یہ گنجائش بھی موجود ہے۔ پھر اس کے بعد وہ مشرکانہ قول کہ اللہ کے ہاں کوئی اولاد ہے، اس کی مذمت کی گئی کہ اللہ اس سے بے عیب ہے، اللہ اس نقص سے بری ہے۔ ہاں، جہاں تک ملکیت کا تعلق ہے تو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی ملکیت میں ہے، سب اس کے مطیع ہیں۔ آسمانوں اور زمین کا وہ موجد ہے، بدی ہے، یعنی بغیر کسی نمونے کے اس کو پیدا کرنے والا ہے، اور جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے، فیصلہ کر لے، تو وہ کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ نہج البلاغہ میں اور روایت معصومین کے اندر اس کی تشریح بھی آئی ہے کہ خدا الفاظ کے کہنے کا بھی محتاج نہیں ہے معاذ اللہ،
مگر یہ ارادہ پروردگار اور اس کے فیصلے کی ایک تعبیر ہے کہ جو یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔ آخری حصے میں اس صفحے پر ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے یہ مشرکین کا ایک اعتراض نقل کیا کہ وہ جن کے پاس علم نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، ہم پر کوئی آیت کیوں نازل نہیں کرتا۔ اسی طرح سے پہلے والوں نے بھی بات کی ہوئی ہے، یعنی مشرکین کا یہ ماضی کے اندر بھی اعتراض رہا ہے، لگتا ہے کہ سب کے دل ملے ہوئے ہیں۔ ہم نے اپنی نشانیاں واضح کر دی ہیں ان کے لیے کہ جو یقین رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ آیت بھی وسیلے پر ایک بہت اہم آیت یوں بن جاتی ہے کہ خدا جس کو منتخب کرے اس کا انتخاب ثابت ہونے پر اس کے آگے سر تسلیم خم کیا جاتا ہے کہ اسے خدا نے منتخب کیا ہے۔ یہ اعتراض کرنا کہ خدا براہ راست ہم سے مخاطب ہو اور خدا براہ راست ہم پر کتاب نازل کرے یا آیت نازل کرے، یہ مشرکانہ مزاج ہے۔ ورنہ جس کو خدا نے رسول بنایا ہے اس کو رسول ماننا ایک مومن کا، ایک موحد کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ خدا کے انتخاب پر معترض نہیں ہوتا، خدا کے انتخاب کو قبول کرتا ہے۔ پھر آخری آیت کے اندر اس صفحے پر اپنے حبیب کو مخاطب کرتے ہوئے پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ حبیب ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ، بشیر بنا کر یعنی خوشخبری دینے والا بنا کر، و نذیرہ ڈرانے والا بنا کر، اور آپ سے جو جہنمی ہیں ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، یعنی آپ ان کے ٹھیکیدار نہیں ہیں کہ آپ اس پہ پریشان ہو کہ یہ لوگ کیوں جہنم میں جا رہے ہیں۔ جہنم میں جا رہے ہیں تو بہرحال اپنا برا کر رہے ہیں، ہر ایک کو اختیار دیا گیا ہے آخر میں کہ وہ اپنے اختیار سے فیصلہ کرے کہ اسے دین پر آنا ہے یا نہیں آنا ہے۔ آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ بشارت کے کام کو انجام دیں، انتظار کریں۔ اب اگر کوئی قبول کر کے جنتی بنتا ہے تو یہ اس کا فیصلہ ہے، اور اگر کوئی جہنمی رہنا چاہتا ہے تو یہ اس کا فیصلہ ہے۔ یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے وہ قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 120 سے آیت نمبر 126، 120 سے لے کر 126 تک۔ اس صفحے پر پہلے مرحلے میں پروردگار عالم نے یہود اور نصارہ کے اس گروہ کے متعلق کہ جو حتمی طور پر طے کر چکے ہیں کہ وہ اسلام قبول نہیں کریں گے، ان کی روش کے بارے میں مطلع کیا کہ یہ لوگ کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ اس بات کو طے نہ کر لیں کہ آپ ان کی ملت کی اتباع کریں۔ یعنی انہوں نے حق اور حقانیت کو معیار قرار نہیں دیا ہے، بلکہ تعصب اور حسد کی وجہ سے طے کیے بیٹھے ہیں۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم فرماتا ہے کہ حبیب کہہ دیجئے کہ ہدایت تو وہی ہے کہ جو اللہ ہی کی طرف سے ہو، یعنی اب اس میں مروت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اگر ان کی خواہشات کی اتباع کی جائے بعد اس کے علم تو آ چکا کہ خدا کی طرف سے ہدایت کیا ہے، شریعت جدیدہ، پیغمبر اکرم کی رسالت، ان چیزوں کا اعلان ہو چکا، تو پھر بھی اگر کوئی یہ کرے تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی نہ ان کا سرپرست ہوگا اور نہ ہی کوئی ان کا مددگار ہوگا۔ پیغمبر اکرم کو مخاطب کر کے اس مسئلے کی سنگینی کی طرف سب کو متوجہ کیا گیا ہے۔ پھر آگے پروردگار عالم نے یہود اور نصارہ ہی کے ایک اور گروہ کے بارے میں بتایا کہ وہ کہ جن کو کتاب عطا کی گئی ہے اور جو اس کی تلاوت اس طرح سے کرتے ہیں کہ گویا حق کے تلاوت ادا کر دیتے ہیں، یہ لوگ وہ ہیں کہ جو ایمان لے آئیں گے۔ یعنی گویا اسلام بھی کہتا ہے کہ یہود اور نصارہ سب ایک ہی برش سے سب کو پینٹ نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان میں وہ بھی ہیں کہ جو ایمان لانے والے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے بعض ایمان لے آئے تھے، اور جو انکار کرے گا وہ پھر خسارہ اٹھانے والا ہے۔ یہاں پر ایک طرح سے بنی اسرائیل کے بارے میں کنکلوڈنگ ریمارکس آ رہے ہیں۔ جس طرح سے ان کے بارے میں بات شروع ہوئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ ان کو نعمتیں عطا کی گئیں، ظاہری اعتبار سے ظاہری نعمتوں کے ذریعے سے فضیلت دی گئی، انبیاء ان میں آئے، ان کو بادشاہت تک ملی، مگر اس کے بعد وہ اپنی ان نعمتوں کے اہل ہونے کو جسٹیفائی نہیں کر پائی۔ بالکل تقریباً وہی انداز یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے جو آغاز بنی اسرائیل کے حوالے سے جو آیتیں تھیں اس میں، اور جو اختتام یہاں پر ایک طرح سے اختتام ہو رہا ہے وہی انداز ہمیں ریپیٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور ان کے ان باطل نظریات کی بھی اس کے اندر نفی ہے۔ ان کو تاکید کی جا رہی ہے کہ ڈرو قیامت کے دن سے جب ایک دوسرے کے کام نہیں آ سکے گا، نہ ہی کوئی عوض قبول کیا جائے گا اور نہ ہی کوئی بے سروپا شفاعت
قبول کی جائے گی، فائدہ نہیں دے گی۔ شفاعت کا اپنا معیار اور میزان ہے، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ یہاں پر ایک طرح سے جیسے کہ میں نے عرض کیا، بنی اسرائیل کا معاملہ ایک حد تک پوز ہوتا ہے۔ اور اب پروردگار عالم حضرت ابراہیم خلیل خدا علیہ السلام ان کا ذکر کرتا ہے کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب ابراہیم کا ان کے رب نے امتحان لیا چند کلمات کے ذریعے سے، اور اس نے ان میں مکمل کامیابی حاصل کی، تو خدا نے یہ کہا کہ میں تمہیں انسانوں کے لیے امام بناتا ہوں۔ تو یہ غور طلب بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، خلیل بھی تھے، مگر اب پروردگار عالم کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ میں تمہیں انسانوں کے لیے امام بناتا ہوں۔ تو یہیں سے ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ امامت بھی ایک عہدہ ہے کہ جو پروردگار عالم اس اہتمام اور شان کے ساتھ عطا کرتا ہے، اور اس میں باقاعدہ امتحان کا حوالہ دینا اور ابراہیم علیہ السلام کی مکمل کامیابی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عہدہ بہت بلند ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر ایک سوال کیا کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، کہ کیا یہ میری اولاد میں سے بھی بعض کو یہ عہدہ ملے گا؟ اگر آپ غور کریں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری نسل کے بارے میں تو سوال بھی نہیں کیا، نسل میں سے بعض کے بارے میں پوچھا۔ جو من یہاں پر ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ پروردگار عالم نے جواب میں معیار بیان کر دیا کہ قال لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا یہ عہدہ ظالموں تک نہیں جائے گا۔ یعنی اب اولاد نسل ابراہیم علیہ السلام کے اندر جو مجسم عدل اور عدالت ہوں گے ان تک یہ عہدہ جائے گا، جو ظالمین ہوں گے مثلا ابو لہب وغیرہ جیسے، ان تک یہ عہدہ نہیں جائے گا۔ اسی کو دوسرے لفظوں کے اندر پھر عصمت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اب یہ نسل ابراہیم علیہ السلام کے اندر یہ عہدہ آگے بڑھا، اور امامت کے اہم ترین مصداق وہ شخصیت ہے جو ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند جناب اسماعیل علیہ السلام اور انہی کی پھر نسل کے اندر آگے ختمی مرتبت تشریف لائے۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ سورہ عنکبوت کے اندر پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کی ذریت کے اندر، ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کے اندر نبوت کو بھی رکھا اور کتاب کو بھی رکھا۔ نبوت، کتاب، ایک عہدے کے عنوان سے الگ سے نبوت کو بیان کیا گیا اور امامت کو یہاں پر الگ سے بیان کیا گیا۔ اور ہم سورہ احزاب کے اندر پڑھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ختم نبوت کا اعلان کر دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تو نبوت کے خاتمے کی آیت تو ہمارے پاس قرآن مجید کے اندر ہے، امامت کے خاتمے کی کوئی آیت قرآن مجید کے اندر نہیں ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جاری و ساری عہدہ ہے۔ تو یہ اپنی جگہ پر ایک بڑی محکم اور مستحکم دلیل بنتی ہے۔ اس کے بعد پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے بعد 12 خلفاء کا حوالہ دینا، جو خود صحیح بخاری اور دیگر کتابوں کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے، تو یہ خود بتاتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا خاتمہ ہو گیا، رسالت کا خاتمہ ہو گیا۔ تو وہ چیز کون سی ہے کہ جس کے اندر پیغمبر اکرم کے وہ 12 خلفاء آئیں گے؟ یہ وہی عہدہ امامت ہے کہ جو انٹیکٹ ہے، اور اسی کے اندر پھر یہ سلسلہ آگے بڑھنا ہے۔ خبریں ختم ہو گئی تو نبوت ختم ہو گئی، پیغام ختم ہو گیا تو رسالت ختم ہو گئی۔ اب جو چیز باقی ہے وہ یہی ہے کہ امامت کی جائے، لیڈ کیا جائے، اور ایک عہدے کے عنوان سے کیا جائے جس کا پیغمبر اکرم نے وہاں پر بیان دے دیا، اور میدان غدیر خم کے اندر ہاتھوں پر بلند کر کے بھی واضح طور پر ارشاد فرما دیا۔ یہ وہی اعلان ہے کہ جس کو مختلف موقعوں پر پیغمبر اکرم نے بیان فرمایا تھا، اور دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر بھی حضرت امیر علیہ السلام کے لیے، علی علیہ السلام کے لیے خلیفہ، وصی اور وزیر کے لفظ سر فرمائے تھے، جن کو کتابوں کے اندر دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر پھر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مزید بھی بات ہوتی ہے۔ پروردگار عالم پہلے تو خانہ کعبہ کا ذکر کرتا ہے کہ ہم نے خانہ کعبہ کو ایک ایسی جگہ قرار دیا کہ جہاں پر لوگ امن بھی حاصل کریں، اور ایک مرکز بھی قرار دیا کہ جہاں سے لوگ ثواب حاصل کریں۔ اور پھر مقام ابراہیم کا خاص حوالہ دیا ہے کہ مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بناؤ۔ حاجی حضرات اور عمرے پر جانے والے حضرات جانتے ہیں کہ واجب طواف کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ مقام ابراہیم کے پاس ہی پڑھی جاتی ہے۔ یہاں سے بھی ہمیں ایک بات سمجھ میں آئی کہ جو آثار ہوتے ہیں بزرگوں کے، ان کو خدا کا مزاج یہ ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے، قرآن یہ چاہتا ہے کہ ان کی حفاظت کی جائے، ورنہ ظاہر ہے کہ اس وقت اس جگہ کو جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے وہاں پر ابراہیم علیہ السلام موجود تو نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں، مگر قدموں کے نشان کو اس طرح سے محفوظ رکھنا کہ اس کے پاس جا کر نماز پڑھو، یہ خود ہمیں سمجھاتا ہے کہ پروردگار عالم ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو باقی رکھنا چاہتا ہے۔
اور اسی سے مزاج کو اگر سمجھ لیا جائے تو جو تبرکات ہیں، آثار ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور دیگر بزرگان کے، ان کو باقی رکھنے کی حتی المقدور کوشش کرنا، یہ گویا قرآن کی تعلیم کردہ تعلیمات سے الہام لینے کے مترادف ہوگا۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے لیا گیا وعدہ، اس کا ذکر کیا کہ ہم نے ان سے وعدہ لیا کہ اس بیت کو، اس گھر کو، خانہ کعبہ کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ یہاں پر بھی پاک رکھنے کا ذکر ہے، ظاہر ہے کہ وہ گھر پاک تھا، اسی پاکیزگی کو مینٹین کیا جائے گا تو پاک رکھنا کہلائے گا۔ جس طرح سے آیت تطہیر کے اندر اہل بیت کے حوالے سے خدا نے کہا کہ ارادہ خدا یہ ہے کہ تم سے ہر رزق کو دور رکھے اور ویسا پاک رکھے جو پاکیزگی کا حق ہے۔ اور پھر پروردگار عالم نے اس صفحے پر جو آخری آیت ہے اس میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو نقل کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے پروردگار اس گھر کو امن قرار دے، اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، اور جو یہاں پر رہنے والے ہیں ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما جو ایمان لائے ہوئے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ پروردگار نے جواب میں کہا کہ جو کفر کرنے والے ہیں ان کو بھی تھوڑی بہت تو نعمتیں ملیں گی، پھر اس کے بعد ان کو زبردستی دھکیل دیا جائے گا آگ کے عذاب کی جانب، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ یہاں سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ پروردگار عالم اپنی رضاقیت کی وجہ سے کفار کو بھی رزق دیتا ہے، تو کفار کو اگر دنیا کی نعمتیں مل رہی ہوں تو ان کی وجہ سے کسی کمپلیکس میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نظام پروردگار ہے کہ جس میں پروردگار عالم دنیا کے اندر ایمان کی بنیاد پر نہیں بلکہ اپنے رب ہونے کی بنیاد پر کافروں کو بھی رزق سے نوازتا ہے، تو اس کو معیار بنا کر خدا کا مقرب یا غیر مقرب ہونے کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ مالک قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 127 سے آیت نمبر 134، 127 سے لے کر 134 تک۔ اس صفحے پر پروردگار عالم نے ابتدا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کا ذکر کیا اور کہا کہ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ تھے۔ اب یہ تذکرہ ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے جناب ابراہیم علیہ السلام کی رفعت، ان کا بلند مقام اور نسل اسماعیل علیہ السلام کے اندر جو ایک پورا سلسلہ آنے والا ہے اس کی طرف ان آیتوں کے ذریعے سے متوجہ کیا گیا۔ ایک بات تو یہاں پر یہ بھی سمجھ میں آئی کہ خانہ کعبہ پہلے سے تھا مگر اس کی بنیادیں بظاہر منہدم ہو گئی تھیں، نشانات مٹ گئے تھے، اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کو بلند کیا۔ پھر اس کے بعد دعا جو ان کے دل کا ارادہ جسے پروردگار عالم نے یہاں پر نقل کیا کہ اے پروردگار ہم سے قبول فرما، یقیناً تو سننے والا ہے اور یقیناً تو جاننے والا ہے۔ ظاہر کہ خانہ کعبہ کی تعمیر ایک بہت مستحسن اور بہت ہی اچھا عمل تھا، مگر اس دعا کے اندر آپ عاجزی دیکھ سکتے ہیں، اور اسی کے ذریعے سے دعا کرنے کا جو ڈھنگ ہے وہ نبیوں اور ائمہ کے ذریعے سے پروردگار نے سکھایا کہ انسان اپنے صحیح اور بلند عمل کو بھی اسی طرح سے خدا کی بارگاہ میں پیش کرے اور عاجزی اور انکساری ملحوظ خاطر رہے۔ دعا آگے بڑھتی ہے کہ اے پروردگار ہمیں مسلمان قرار دے اور ہماری نسل میں بھی ایک گروہ مسلمانوں کا قرار دے۔ اب یہ عمل کے اعتبار سے مسلمان ہونا، صفت کے اعتبار سے مسلمان ہونا، سر تسلیم خم کرنا، مگر یہاں پر گویا پروردگار سے ایک مرتبہ پھر عاجزی کے ساتھ اظہار ہو رہا ہے کہ مالک تو قرار دے، ہم اپنا سے کام کر رہے ہیں مگر تیری طرف سے یہ بات آنی چاہیے۔ اہم بات یہ ہے کہ نسل میں بھی ایک گروہ مسلمانوں کا، گروہ مسلم کا ذکر کیا ہے، اور جب دعا میں جناب ابراہیم کے ساتھ اسماعیل بھی شامل ہیں تو ان کی نسل میں حتماً ایک گروہ مسلمانوں کا رہے گا، اور یہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آبائے پیغمبر، اجداد پیغمبر کے مسلمان ہونے کے اوپر ایک بہت مضبوط دلیل بنتی ہے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں ہمارے مناسک، ہمارا عبادت کا طریقہ وہ بھی دکھا دے۔ مناسک ویسے تو تمام ہی عبادت کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، مگر خصوصیت کے ساتھ اس کا حج کے ساتھ ایک تعلق بن گیا ہے کہ جب بھی حج کے ارکان بیان ہوتے ہیں تو یہی کہا جاتا ہے مناسک حج۔
خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی جو بعض احادیث منسوب ہیں اس کے اندر یہ جملہ ہے کہ خذوا عنی مناسککم، کہ حج کے مناسک جو تمہارے ہیں وہ مجھ سے سیکھ لو۔ پھر اس کے بعد جناب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا میں اگلا جو حصہ ہے تب علینا، ہماری توبہ قبول کر۔ توبہ رجوع کا مطلب دیتا ہے، پروردگار کی طرف مزید انسان کی توجہات۔ اس کا ایک مصداق یہ بھی ہے کہ انسان جب گناہ کرے تو خدا کی بارگاہ میں پلٹ کر واپس آ جائے، مگر یہاں پر تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہیں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ توبہ صرف گناہ کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی، گناہ کے بغیر بھی ایک مستقل عبادت ہے خدا کی بارگاہ میں توبہ کرنا۔ علامہ سید علی نقی صاحب کے الفاظ میں کہ اس کے ذریعے سے اخلاص عبودیت کا مزید اظہار ہوتا ہے اور رحمت خصوصی اور توجہ امتیازی کی خدا کی طرف سے زیادتی ہوتی، اضافہ ہوتا ہے۔ پھر آگے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا مسلسل ہے، کنٹینیو ہے کہ انہی میں ایک رسول کو بھیج، یہ کنہی میں؟ اسی گروہ مسلم میں، یعنی یہ گروہ مسلمین اس وقت بھی رہے کہ جب وہ رسول مبعوث ہو رہا ہو اور انہی میں مبعوث ہو رہا ہو۔ میں نے جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا کہ یہ بہت مضبوط دلیل ہے آبائے پیغمبر کے اسلام کے بارے میں اور ان کے موحد ہونے کے حوالے سے، اور ان کا کام یہ ہو اس رسول کا کہ وہ ان کے درمیان آیتوں کی تلاوت کرے تیری، اور ان کو کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے، اور ان کے نفسوں کو پاک کرے۔ یہ مضمون سورہ بقرہ میں ایک اور جگہ بھی آئے گا، اور اس کے علاوہ سورہ آل عمران میں بھی اور سورہ جمعہ میں بھی۔ پھر اس کے بعد ہمیں یہاں پر یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جس رسول کی آخری زمانے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اس کا کام فقط معاذ اللہ ایک پوسٹ مین کا نہیں ہے کہ وہ ایک پیغام دے اور باقی اس کی کوئی ذمہ داری نہ ہو، بلکہ وہ معلم اعظم بھی ہے، حکمت سکھانے کے اعتبار سے مرشد اعظم بھی ہے، اور تزکیہ نفس کرنے کے اعتبار سے مصلح اعظم بھی ہیں۔ یہ مولانا عبد الماجد دریا آبادی کی تعبیر ہے جو بہت خوب ہے۔ اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے ایک تبصرہ کیا کہ کون ہے جو ملت ابراہیم سے یعنی ابراہیم کے طریقے سے ہٹے سوائے اس کے کہ جو خود اپنے آپ کو دھوکہ دینا چاہتا ہو اور حماقت میں رکھنا چاہتا ہو، الا من سفہ نفسہ۔ یہاں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو کہ مورث اعلیٰ بھی ہیں، جد بھی ہیں، اور انہی کی نسل میں بنی اسرائیل بالآخر جناب یعقوب علیہ السلام کے ذریعے سے قرار پاتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام ایک کامن ڈینومینیٹر بنتے ہیں، ان کا اپنا مرتبہ اور مقام بھی ہے، اور ان کی دعا کو پیش کر کے متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اگر تم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہو تو پھر اس کے بعد طریقہ کار ابراہیم علیہ السلام کا دیکھو کہ کیا تھا۔ اگر انہوں نے یہ کہا ہوتا کہ آخری زمانے میں کوئی رسول نہیں آنے والا ہے تو بات اور ہوتی، مگر جب ان کی دعا موجود ہے تو پھر اس کے بعد اس آخری نبی کو قبول نہ کرنا یہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے ہٹنے کے مترادف ہے۔ مختصراً عرض کر دوں کہ خود توریت کے اندر بھی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پروردگار عالم کا خطاب نظر آتا ہے کہ میں نے اسماعیل کے بارے میں تیری دعا سن لی۔ اسی طرح سے توریت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے تیرے ہی بھائیوں میں سے میرے مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی طرف کان دھرو۔ ظاہر ہے کہ جماعت کے اعتبار سے بنی اسرائیل کے بھائی بنی اسماعیل ہی سمجھے جا سکتے ہیں، اور اس سے ظاہر ہے کہ یہ ایک نبی اولاد اسرائیل میں نہیں بلکہ اولاد اسماعیل میں ہوگا، جو مثل موسیٰ صاحب شریعت اور کتاب ہوگا۔ اسی کو قرآن مجید نے حضرت پیغمبر کے حوالے سے سورہ مزمل میں یہ ارشاد فرمایا، اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا، ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا، شاہدًا علیکم، جو تمہارے اوپر گواہ ہے، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ سمجھایا کہ انہیں دنیا میں بھی منتخب کیا گیا اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ ان کی خوب یہ تھی کہ وہ خدا کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کیے ہوئے تھے، اور انہوں نے بھی اور یعقوب علیہ السلام نے بھی یہ وصیت کی تھی اپنی اولاد کو کہ اللہ نے یقیناً تمہارے لیے ایک دین کا انتخاب کیا ہے، تو مرنا نہیں جب تک تم مسلمان نہ ہو، یعنی مرتے دم تک مسلمان رہنا۔ اب یہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے اگر کوئی شخص سر تسلیم خم نہ کرے؟
تو ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا یہ ریفرنس بہت امپورٹنٹ بنتا ہے کہ اگر کوئی شخص اولاد بنی اسرائیل کے اندر بھی مسلم رہنا چاہتا ہے، خدا کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہتا ہے، تو اسے اس آخری رسول کے اوپر بہرحال ایمان لانا ہوگا۔ یہ ایک بہت ہی حسین، خوبصورت، باریک ربط ہے کہ جو ان آیتوں میں غور کرنے سے واضح ہوتا ہے۔ مزید ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم کوٹ کرتا ہے کہ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب موت کا سامنا کر رہے تھے، یعنی ان کا وقت آخر تھا، جب انہوں نے اپنی اولاد سے کہا کہ تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے خدا اور آپ کے آباء و اجداد کے خدا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے خدا کی عبادت کریں گے، اور وہ ایک ہی خدا ہے، الہً واحدہ، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کی بارگاہ میں مسلمان ہیں، سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔ تب آپ نوٹ کریں ایک مرتبہ پھر ابراہیم کا بھی حوالہ آ گیا، اسماعیل کا بھی حوالہ آ گیا، اور اسحاق کا بھی حوالہ آ گیا، اور خدا کے ایک ہونے کا بھی ذکر آ گیا، اور پھر سر تسلیم خم کرنے کی بات آ گئی۔ تو اب اس آخری رسول کے اوپر ایمان نہ لانا یا اس کو قبول نہ کرنا، یہ گویا ابراہیم علیہ السلام کے اس پیغام کی نفی ہو جائے گی۔ اس بات کی طرف بار بار یہود اور نصارہ کو متوجہ کیا جا رہا ہے۔ ضمناً یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اپنے باپ کے طور پر بتا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے والد جناب اسحاق علیہ السلام تھے، اسماعیل علیہ السلام ان کے چچا تھے، مگر ان کو بھی باپ کہا جا رہا ہے، یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے باپ ابراہیم، یہ تو دادا ہونے کے اعتبار سے ہو گئے، اسحاق یہ باپ حقیقی ہونے کے اعتبار سے ہو گئے، اور اسماعیل چچا ہونے کے اعتبار سے باپ کہلائے۔ تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ قرآن مجید میں یہ لفظ باپ، آبا، اب یہ استعمال ہوا ہے چچا کے لیے بھی، لہذا اگر ابراہیم علیہ السلام کے اب کے طور پر جو لفظ استعمال ہوئی ہے اس میں یہ کہا جائے کہ آزر ان کے چچا تھے، تو یہ قرآن کے لفظ اب کے استعمال کو دیکھتے ہوئے بعید نہیں مانا جائے گا۔ اب آخر میں جو پروردگار عالم نے تبصرہ کیا ہے وہ بہت اہم ہے۔ ایک گروہ تھا یہ کہ جو گزر گیا، یعنی یعقوب نے جو کہا، اپنے بیٹوں سے کہا، جو انہوں نے کہا اور جو انہوں نے کیا، اچھا کیا ان کے بیٹوں نے تو ان کے لیے، برا کیا تو ان کے لیے، یعنی اب اے بنی اسرائیل تم اس قانون کو سمجھ لو، اور اس کے ذریعے سے سارے مسلمانوں کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ بھی اس قاعدے اور قانون کو سمجھ لیں کہ یہ گروہ تھا، گزر گیا، ان لوگوں نے جو کمایا وہ ان کے لیے، اور تم نے جو کماؤ گے تم، وہ تمہارے لیے، تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ اب تم اپنا اعمال نامہ درست کرو، اپنے عقائد کی اصلاح کرو، اس نبی پر ایمان لے آؤ، اس پر اسلام لے آؤ، اس کا دین قبول کر لو، تاکہ تمہاری اصلاح ہو سکے، تم سے تمہارے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے وہ قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ بقرہ، آیت نمبر 135 سے آیت نمبر 141، 135 to 141۔ گزشتہ سے پیوستہ ایک مرتبہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ کار کی اہمیت کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ یا عیسائی تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اب ظاہر ہے کہ یہودی اپنے طور پر اور عیسائی اپنے طور پر الگ الگ یہ بات کہہ رہے ہیں، جسے سمو کر ایک ساتھ بیان کیا گیا۔ پروردگار فرماتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا مذہب، ان کی ملت، ان کا طریقہ، حنیفاً، جو کہ حنیف تھے، باطل سے کترا کر چلنے والے تھے، اور وہ مشرکین میں سے ہرگز نہیں تھے۔ یہ بات پہلے بھی آ چکی کہ ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام کی دعا میں اس آخری نبی کا تذکرہ آ چکا اور اس کی تفصیل بیان ہو چکی۔ تو ان کے طریقہ کار کو اگر اختیار کرنے کا دعویٰ تمہارا ہے تو پھر اس آخری رسول کو قبول کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، جو ہم پر نازل ہوا، اس پر بھی جو ابراہیم پر نازل ہوا، جو اسماعیل پر نازل ہوا، جو اسحاق پر نازل ہوا، جو یعقوب پر نازل ہوا، اور جو اسباط پر یعنی نسل یعقوب میں جو دیگر انبیاء آئے ان پر۔ خاص طور پر پھر ذکر کیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا، اور پھر علی الاطلاق نبیوں کا تذکرہ کیا گیا کہ جو ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہم نے ان سب چیزوں کو قبول کیا، لا نفرق بین احد منہم،
ہم اس میں تفریق کے قائل ہی نہیں ہیں. جب نازل کیا ہمارے رب نے تو ہم اس میں فرق کے قائل نہیں ہیں. ہم ان تمام تر باتوں کو قبول کرتے ہیں. ہم اپنے پروردگار کے مسلمان ہیں، یعنی سر تسلیم ہم کرتے ہیں کہ اسلام کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان خدا کی بات کو قبول کرے، خدا کے سامنے سر جھکائے. تو اگر خدا نے کسی کو نبی بنا کر دے جائے تو اس کا انکار گویا اسلام سے باہر کرنے کا باعث بنے گا. تو اب اس کے بعد یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں مثل اس کے کہ جس طرح تم ایمان لائے، یعنی جس طرح تم نے رسولوں کے درمیان فرق نہیں کیا، تو پھر یہ لوگ ہدایت پا جائیں گے، ورنہ یہ ہدایت سے دور رہیں گے. مت بھولیے کہ قرآن مجید کا مرکزی موضوع ہی ہدایت ہے. جو ہم سورہ فاتحہ سے اہدنا الصراط المستقیم میں ہدایت کا ذکر دیکھ چکے، ان لوگوں کا تذکرہ آ چکا کہ جن کے اوپر انعام نعمت ہدایت کے طور پر نازل ہوئی. ہم سورہ بقرہ کے آغاز میں پڑھ چکے کہ یہ کتاب ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو فکرے نجات رکھنے والے ہیں، متقین ہیں، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. یہاں پر یہودی اور نصارہ ان کے اس قول کی نفی کی گئی کہ اگر تم یہودی اور عیسائی بنو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ بھی اگر ایمان لائے اس طرح سے جس طرح مسلمان ایمان لائے کہ انہوں نے تمام انبیاء کو قبول کیا. جو گزشتہ منسوخ شریعتیں ہیں ان کے منسوخ ہو جانے کے باوجود ان کے خدا کی طرف سے نازل ہونے کا انکار نہیں کیا، اصل توریت کا انکار نہیں کیا، اصل انجیل کا انکار نہیں کیا، ان تمام نبیوں کی نبوتوں کو قبول کیا کہ ہاں یہ پیغام ہدایت تھا، اور اپنے اپنے زمانے کے اندر ان نبیوں نے زحمتیں برداشت کی اور خدا کے پیغام کو پہنچایا. ہم ان تمام نبیوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. اگر یہ اس طرح سے ایمان لے آئیں کہ ان کو قبول کرنے کے ساتھ اس آخری رسول کو بھی قبول کریں تو یہ ہدایت پا جائیں گے. یہ ایک مرتبہ پھر میں متوجہ کرنا چاہوں گا کہ پلورلزم کی اس تعریف کے اعتبار سے کہ جس کے اندر ہر راستے کو صراط مستقیم کہہ کر آخری نبی کی نبوت کا انکار کرنے کے باوجود لوگ نجات کی امید لگا کے بیٹھے ہیں، اس کی رد میں ایک بھرپور آیت بنتی ہے. پھر پروردگار فرماتا ہے کہ پھر بھی اگر یہ لوگ منہ پھیرتے ہیں تو پھر یہ اناد ان کی طرف سے، پھوٹ ان کی طرف سے، بنا مخاصمت، اور یہ جو جھگڑا ہے پھر یہ ان کی طرف سے، اور تمہاری مدد کرنے والا خود خدا ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. ایک بہت خوبصورت لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا، صبغت اللہ، کہ رنگ تو خدا کا رنگ ہے. یعنی جب انسان خدا کو مان لے تو خدائی رنگ اس کے وجود میں جھلکنا چاہیے. اس کا چال چلن، اس کا سوچنا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا اخلاق، یہ سب خدائی رنگ کا مظاہرہ کرنے والا ہو. رنگ کسی کی شناخت کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. جب انسان واقعاً اسلام قبول کر لے اور خدا کے سامنے سر تسلیم خم کر لے تو وہ گویا خدائی رنگ میں رنگ جاتا ہے. پھر پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس سے بہتر، اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی بارگاہ میں عبادت گزار ہیں. یعنی یہ مسلمانوں کو تاکید کی جا رہی ہے کہ گویا وہ اس پیغام کا اعلان کر دیں. پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو جبکہ وہ ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے. اب آپ نوٹ کریں اس بات کو کہ ایک طرف ان کا یہ جملہ کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اور دوسری طرف مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم یہ کہہ دو، خاص پیغمبر کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو. اللہ کے بارے میں کون سا کاپی رائٹ کا مسئلہ آ گیا ہے؟ اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. یہ وہ پیغام ہے کہ جو سورہ فاتحہ کے اندر پوری قوت کے ساتھ دیا گیا کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے. تو خدا کو خانوں کے اندر نہیں بانٹا جا سکتا. اس کی ربوبیت عالمین کے اوپر محیط ہے، کوئی اس کی ربوبیت سے باہر نہیں ہے. ہاں، جہاں تک اعمال کا معاملہ ہے، ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے. خدا کو خانوں میں مت بانٹو. جہاں تک ہمارا معاملہ ہے، ہم اللہ کے پورے خلوص کے ساتھ عبادت کرتے ہیں اور مخلص بننے کی کوشش کرتے ہیں. کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور نسل یعقوب کے دیگر انبیاء یہ لوگ یہودی یا عیسائی تھے؟ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ یعنی یہ تو بالکل تاریخی حقائق ہی کے خلاف ہو جائے گا اگر ان بزرگان کو یہودی یا عیسائی قرار دیا جائے کہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام تو بعد میں آئے تھے. ابراہیم علیہ السلام اور یہ دیگر جو نام لیے گئے یہ تو پہلے سے
موجود تھے، ان کی نسل میں پھر بعد میں اور ان کے سلسلے کے اندر بنی اسرائیل میں بعد میں موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے۔ تو ان سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ یہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ یہ تعبیر پہلے بھی مساجد کے حوالے سے کہ جو مساجد میں آنے سے روکے، مساجد کی ویرانی کا باعث بنے، ان کے لیے یہ تعبیر استعمال ہوئی تھی کہ ان سے زیادہ ظالم کون ہوگا۔ تو اسی کیٹیگری کا ظلم کرنے والے پھر وہ لوگ ہیں جو گواہی کو اور خبر کو اور جو پیغام ہے اس کو چھپاتے ہیں، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے کہ جو تم اعمال انجام دے رہے ہو۔ یعنی یہ تمام افراد یہ ذمہ دار ہیں کہ جو حقیقت ہے اس کو بتائیں، جو توریت میں لکھا ہوا ہے، جو انجیل میں لکھا ہوا ہے خود بھی سمجھیں اور اس کے مطابق ایمان لائیں تاکہ ان کا اسلام جسٹیفائی ہو سکے۔ اور وہ جو اپنے ماننے والوں کو اس حقیقت سے دور رکھتے ہیں، بے خبر رکھتے ہیں، تو اس اعتبار سے بھی یہ ظلم کے اور بہت ہی بڑے ظلم کے اور سب سے بڑے ظلم کے مرتکب قرار پاتے ہیں۔ آخری بات وہی کہ یہ گروہ گزر چکا، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے، جو انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے، اور جو تم کماؤ وہ تمہارے لیے، تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی یہ آیت گزر چکی ہے، کتنی اہمیت ہے اس پیغام کی کہ جس کی وجہ سے اس کو واپس تکرار کیا جا رہا ہے کہ بالآخر تم اپنے اعمال کے حساب دینے کے پابند ہو، تو سوچ لو کہ کس طرح تم خدا کی بارگاہ میں جانا چاہتے ہو۔ یہاں پر یہ صفحہ بھی مکمل ہوا اور اس کے ساتھ ہی پہلا پارہ بھی مکمل ہوا آیت نمبر 141 پر۔ الحمدللہ رب العالمین، پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 142 سے آیت نمبر 146، آیت نمبر 142 سے لے کر آیت نمبر 146 تک۔ یہاں سے پہلا پارہ ختم ہونے کے بعد دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے، اور وہی قبلے کی تبدیلی کی بحث مزید آگے بڑھتی ہے، بلکہ صحیح معنوں میں یہیں پر فورسفلی اس بحث کو پیش کیا گیا، پہلے اشارہ ہوا۔ یہاں پر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ عنقریب سفہا یعنی بیوقوف لوگ یہ کہیں گے کہ وہ کون سی چیز تھی کہ جس نے انہیں اس قبلے سے پھیر دیا کہ جس پر وہ پہلے تھے۔ ظاہر ہے کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے مسلمان پہلے نماز پڑھا کرتے تھے، اور مکے کی زندگی میں ہجرت سے پہلے یہی طریقہ رہا، اور کچھ عرصہ ہجرت کے بعد مدینے میں بھی یہی روش رہی۔ مگر یہاں پر ایک فرق بہت نمایاں ہو گیا کہ مکے میں تو اس بات کا امکان تھا کہ خانہ کعبہ کو درمیان میں رکھ کر بیت المقدس کی طرف رخ کیا جائے، جو کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار بھی تھا۔ مگر مدینہ منورہ آنے کے بعد یہ بالکل 180 ڈگری کے اوپر اپوزٹ ڈائریکشنز میں معاملہ ہو گیا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کیا جاتا تو پھر اب خانہ کعبہ کی طرف پشت ہوتی، مگر چونکہ قبلہ وہی تھا لہذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور مسلمان بھی ظاہر کے اتباع پیغمبر کیا کرتے تھے۔ مگر جب این نماز کے درمیان جبکہ پیغمبر اکرم مشہور، جس کو بعد میں مسجد ذو قبلتین کہا گیا اور آج بھی اس کی یادگار موجود ہے، وہاں پر نماز پڑھ رہے تھے تو درمیان میں حکم آیا، جس کے بعد پیغمبر اکرم نے نماز کا ایک حصہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھا، اور پیغمبر اکرم کی اتباع کرتے ہوئے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے بھی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لیا، وہ پیچھے آئے اور رخ کر لیا پیغمبر اکرم کے پیچھے آ کر، اور اسی طرح سے نماز کو مکمل کیا جیسے پیغمبر اکرم پڑھ رہے تھے، جس کی وجہ سے مولا کا ایک لقب بھی ہے کہ مصلی الی القبلتین، کہ گویا ایک ہی نماز میں دو قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا شرف پیغمبر اکرم کے پیچھے مولا کو بھی حاصل ہوا۔ تو اب یہ قبلہ تو تبدیل ہو گیا، مگر اس حکم کے نسخ ہونے کی وجہ سے بہت سارے افراد نے اعتراضات شروع کر دیے۔ وہ اعتراض یہ تھا کہ کیا وجہ ہے کہ انہوں نے قبلے کو تبدیل کر دیا۔ اب اگر آپ کے ذہن میں ہو تو پہلے پارے کے اندر جہاں وہ آیت آئی تھی کہ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها، وہاں پر ہم نے اس بات کو واضح کیا تھا کہ نسخ شریعت اور ایک ہی شریعت کے اندر بعض احکام کی تبدیلی کا کیا فلسفہ ہو سکتا ہے۔ یہاں پر پروردگار عالم نے اس میں سے ایک انتہائی اہم بات کی طرف متوجہ کیا کہ مشرق ہے، مغرب ہے، یہ سب اللہ ہی کے لیے ہے، کسی سمت میں ذاتی طور پر کوئی تقدس نہیں ہے
بلکہ یہ حکم پروردگار کی پیروی ہے، ایک نظم و نسق ہے کہ جو پروردگار عالم کی طرف سے قائم کیا گیا ہے کہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، کہ اللہ جس کی چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت کر دیتا ہے۔ تو ایک بات ضمناً یہاں پہ سمجھ میں آتی ہے کہ سمت پرستی اگر کسی کے ذہن میں ہے تو اس کو بھی نکالا جائے کہ خدا پرستی ہوگی۔ سمت ایک قبلہ ہو سکتا ہے، ڈسپلن ہو سکتا ہے، ایک نظم ہو سکتا ہے، اس کے اندر ایک خوبصورتی، ایک چام، ایک اٹریکشن ہے۔ اگر جو اصل مقصد ہے وہ یہ کہ انسان جو ہے وہ اس حوالے سے واضح رہے کہ پروردگار عالم کی پرستش کرنی ہے، اور قبلہ جسے خدا قرار دے گا اس کی قبلے کے طور پر قبول کرنا، یہ ایک مسلمان کی بطور مسلم ذمہ داری ہے۔ تو یہاں پر پروردگار عالم نے اس کو واضح کیا۔ آگے چل کر پروردگار عالم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس قبلے جس کی طرف پہلے یہ لوگ رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے اس سے قرار اسی لیے دیا کہ تاکہ پتہ چل جائے کہ کون ہے جو رسول کا اتباع کرنے والا ہے اور کون ہے کہ جو پچھلے پاؤں پیچھے کی طرف پلٹ جانے والا ہے۔ یعنی یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ کون رسول کو واقعی رسول مان رہا ہے، ورنہ اگر ڈھیمل یقین ہو تو اس طرح کے احکام پھر بار ہو جاتے ہیں۔ پروردگار نے خود کہا کہ یہ بہت سخت تھا مگر ان لوگوں کے لیے کہ جنہیں اللہ نے ہدایت دی۔ اب جو ہدایت قبول کر چکا ہے وہ تو پھر پیغمبر اکرم کی اطاعت میں پوری طرح سے سرشار ہے، اشارہ پیغمبر کا منتظر ہے، جہاں پیغمبر کہیں وہ پیغمبر اکرم کی اتباع میں رخ وہیں پر کرنے کے لیے تیار ہے۔ پھر یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ تمہارے ایمان کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، یعنی اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ پچھلی نمازوں کا کیا ہوگا تو ان نمازوں کو بھی ضائع نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پر نماز کو ایمان سے تعبیر کیا گیا، جو نماز کی اہمیت کو بڑھا کر اور سمجھا کر واضح کرنے والا ایک معاملہ ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ پہلے بھی ظاہر بیت المقدس بھی حکم خدا کی وجہ سے قبلہ قرار دیا گیا تھا، اور اسے بھی خانہ کعبہ کو بھی حکم خدا ہی کی وجہ سے قبلہ قرار دیا گیا۔ درمیان میں ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے امت وسط کا ذکر کیا کہ اسی طرح سے ہم نے تم کو امت وسط قرار دیا، یعنی ایک درمیانی امت جو ایک عدل کے ساتھ معاملہ ہو، درمیانی، نہ افراط نہ تفرید، نہ ایکسٹریم رائٹ نہ ایکسٹریم لیفٹ، تاکہ تم شہداء بن سکو، گواہ بن سکو لوگوں پر، اور رسول تمہارے اوپر گواہ ہوں۔ یہاں پر ایک بحث ہے جس کی تفصیل اپنے مقام پر کہ کیا یہ تمام امت کو کہا جا رہا ہے یا نہیں۔ قرآن مجید تو ابراہیم علیہ السلام کو فرد واحد ہوتے ہوئے بھی امت سے تعبیر کرتا ہے، لہذا اس بات کا امکان ہے کہ یہ خطاب خاص ہو، خاص طور پر اس وقت بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ عام افراد میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں کہ جو ایک مقدمے کے اندر بھی گواہ بننے کے قابل نہیں ہوتے۔ تو ظاہر ہے کہ پوری اس طرح سے گواہی دینا کہ جہاں پر لوگوں کے اوپر گواہی اس شان کے ساتھ ہو کہ جس کے لیے بہت ہی عمدہ ایک تعبیر استعمال کی گئی حضرت علامہ نقم صاحب کی طرف سے کہ گواہ یعنی وہ نمونہ کامل جو معیاری ہونے کی بنا پر دوسروں کے نقص و کمال کے درجے کا اظہار کر دے، یعنی ایک طرح سے میزان عمل بن جائے کہ اس کو دیکھو اور اس کے ذریعے سے دوسروں کے اس عمل کی اہمیت اور اس کی ویٹیج کو سمجھو۔ جو جتنا ان سے قریب ہوتا چلا جائے اتنا ہی اس کا عمل اہم ہوتا چلا جائے، اس کا وزن بڑھتا چلا جائے، اور جو دور ہو جائے اس کا عمل جو ہے وہ ہلکا اور سبک تصور کیا جائے۔ تو یہاں پر تفسیر کے اندر اس بات کی وضاحت کی گئی کہ اس سے مراد ائمہ معصومین علیہم السلام ہے کہ ان کو امت وسط قرار دیا گیا تاکہ وہ لوگوں کے لیے گواہ بن جائیں اور لوگ ان کے کردار اور ان کے عمل سے اپنے آپ کو قریب کریں۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے اوپر گواہ ہو۔ تو اب اگر آپ اس کو سورہ نساء کی اس آیت کے ساتھ ملا کر دیکھیں کہ جہاں پر پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، یہ سورہ نساء کی آیت ہے کہ کیا ہوگا وہ وقت کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو سامنے لائیں گے اور اے رسول آپ کو ان گواہوں کے لیے گواہ قرار دیں گے۔ تو غور کیجئے گا، یہ بہت ہی دلچسپ نقطہ ہے کہ ماضی میں جو انبیاء گزر گئے وہ نبی ہونے کے ساتھ گواہی دیں گے اپنی اپنی امت پر، اور رسول ان پر بھی گواہ ہوں گے، اور اس امت میں پیغمبر اکرم کے بعد پھر ائمہ معصومین جو ہیں وہ لوگوں کے لیے گواہ کی حیثیت رکھتے ہیں اور رسول ان پر بھی گواہ ہوں گے۔ تو یہ پیغمبر اکرم کی وہ مرکزی شخصیت ہے اور مرکزیت ہے کہ جس کو یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے۔ آگے پروردگار عالم نے پھر قبلے کی بحث میں یہ ارشاد فرمایا کہ قد نغرا تقلب وجهك في السماء،
ہم آپ کے چہرے کو دیکھ رہے تھے کہ آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، گویا کب وہی نازل ہوتی ہے۔ تو اب ہم آپ کو لَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا اس قبلے کی طرف پھیرے دیتے ہیں کہ جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ یہ بھی خوب نقطہ ہے کہ سب خدا کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور پیغمبر اکرم کو خدا راضی کرنا چاہتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پھر حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کر لو۔ مسجد الحرام یعنی وہی مسجد جو خانہ کعبہ کے آس پاس چاروں طرف ہے۔ اور پھر مسلمانوں کو عمومی طور پر بھی یہ حکم دیا گیا۔ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ جو اہل کتاب ہیں اگر وہ اس مسئلے کے اوپر مذاق اڑا رہے ہیں یا قبول نہیں کرنا چاہتے تو ایسا نہیں ہے کہ انہیں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں، مگر ان کا معاملہ اس وقت ہٹ دھرمی کا ہے، تعصب کا ہے۔ تو اگر ساری نشانیاں بھی ان کے سامنے پیش کر دی جائیں پھر بھی وہ قبول کرنے والے نہیں ہیں، اور نہ ہی آپ ان کے قبلے کی اتباع کریں گے، اس لیے کہ آپ اس کے یا اس کے قبلے کی وجہ سے کسی قبلے کو قبلہ نہیں مان رہے تھے، بلکہ آپ تو حکم خدا کی وجہ سے مان رہے تھے۔ تو یہاں پر خواہش کی اتباع کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ورنہ اسی کو ظلم سے تعبیر کیا جائے گا۔ پھر واپس اختتام ہوتا ہے اس صفحے کا کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ کہ جن کو کتاب ہم نے دی ہے یعنی اہل کتاب، یہ اس رسول کو جانتے ہیں کہ جیسے وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، اولاد کو جانتے ہیں۔ اولاد کو انسان بہت واضح طور پر پہچانتا ہے، کوئی اس کو غلط فہمی نہیں ہوتی۔ بالکل ویسا ہی پہچاننا رسول کا بھی ہے کہ رسول کو پہچاننے میں انہیں کوئی زحمت نہیں ہے۔ خاص طور پر ان کے جو پریسٹ ہیں، ان کے جو بڑے ہیں، وہ اپنی کتابوں میں نشانیوں کو دیکھ کر خوب پہچانتے ہیں، مگر ان میں کا ایک فریق، ایک گروہ وہ حق کو چھپاتا ہے جبکہ وہ جانتا ہے۔ یہاں پر بھی قرآن مجید نے انصاف اور عدل کا مظاہرہ کیا کہ ان لوگوں میں ایک گروہ کا تذکرہ کیا، نہ یہ کہ ایک ہی برش سے سب کو پینٹ کر دیا کہ بہرحال ان میں بھی حق طلب افراد ہیں کہ جو حق کو سمجھنے کے بعد حق کی طرف آنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو جائیں گے۔ یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے آیت نمبر 146 پر۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 147 سے لے کر آیت نمبر 156، 147 to 156۔ پچھلے صفحے پر آخری آیت یہ ڈسکس ہوئی کہ جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے انہیں پہچاننے میں کوئی تکلف نہیں ہے، وہ پہچان رہے ہیں، اور اتنی کلیئرٹی کے ساتھ پہچان رہے ہیں کہ جیسے وہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں اسی طرح سے اس رسول کو یہ پہچان رہے ہیں۔ مگر پھر ان میں سے ایک فریق، ایک گروہ حق کو چھپاتا ہے جبکہ اس کے پاس علم بھی ہے۔ تو اب جان لو کہ حق جو ہے وہ تمہارے رب کی طرف سے ہے، تم شک کرنے والوں میں شامل مت ہو جاؤ۔ یوں ہر ایک کا کوئی نہ کوئی قبلہ ہوتا ہے، کوئی اپنے لیے ڈسپلن قائم کرتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ اس کو فیس کرتا ہے، اس کو اپنا شعار بنا لیتا ہے۔ لہذا اب اس بحث کے اندر زیادہ وقت ضائع نہ کیا جائے اور تم خیر کے کاموں کے اندر ایک دوسرے پر شفقت کرو، یعنی ایک ہیلدی کمپٹیشن یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ایک بات تھی کہ قبلہ کون سا ہو اور کون سا نہ ہو، اس کی اپنی ایک امپورٹنس ہے، سمبولک امپورٹنس بھی ہے، اس کا اپنا ایک مرتبہ اور مقام بھی ہے، اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پیچھے سے خانہ کعبہ اور مکہ معظمہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس کو تعمیر کرنا، اس کا ڈسکشن پہلے آیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ذہن کو یہاں تک پہنچایا گیا کہ قبلے کی اہمیت اپنی جگہ، مگر اب صرف اسی کے اوپر انسان تکیہ کرے اور جو اصل جو اس کی اسپرٹ ہے، جو اس کی روح ہے، اس کو نظر انداز کر دے، تو یہ کہیں بھی کسی طرح سے بھی مناسب نہیں ہوگا۔ لہذا اس کی اپنی امپورٹنس، وہ ڈسپلن، وہ نظم و ضبط، اس کی طرف رخ کرنا، لیکن اب خیر کے کاموں کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کرو اور اس میں ایک ہیلدی کمپٹیشن کرو۔ تم کہیں پر بھی ہو اللہ تمہیں جمع کر دے گا۔ تو ظاہر ہے کہ قیامت کا میدان پروردگار عالم کو جمع کرنے میں کوئی تکلف نہیں ہے، وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ پھر پروردگار عالم نے ایک مرتبہ کہ ایسا نہ ہو کہ ذہن کے اندر قبلے کی اہمیت ڈائلیوٹ ہو جائے، لہذا یہ ارشاد ہوا کہ تم کہیں پر بھی ہو اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کر لو۔ یہ بس عرض کی جا چکی کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد جو مسجد ہے اسی کو مسجد الحرام کہا جاتا ہے۔ یہاں پر اس مسئلے کی اہمیت کی وجہ سے الگ سے پیغمبر سے بھی خطاب کیا گیا، اور پھر اس کے بعد ایک مرتبہ اس کی تکرار کی گئی، اور پھر بطور مجموعی سب کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ تم کہیں پر بھی ہو، یعنی صرف ایسا نہیں ہے کہ مسجد کے اندر، بلکہ
مکہ سے باہر بھی اگر تم چلے جاؤ کہیں پر بھی تو قبلہ تمہارا یہی ہوگا. یہ ڈسپلن جو ہے وہ آرڈر میں رہنا چاہیے. اس کی ایک شعار کی اہمیت اور اس کی طرف لوگوں کا رخ کرنا یہ پروردگار کو مطلوب ہے, یہ پروردگار کو پسند ہے. پھر اس کے بعد ایک اور حکمت بھی بتائی گئی کہ یہ اس لیے بھی کیا گیا تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی حجت باقی نہ رہے, مگر وہ کہ جو ظلم کرنے والے ہیں, جن کا مقصد ہی یہ ہے کہ کسی طرح سے نکتہ چینی کریں اور نیگیٹو کرٹیسزم کریں, تو ان کا تو کوئی علاج نہیں ہے. لیکن بہرحال لوگوں کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے. اس کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ماضی کے صحیفوں کے اندر یہ موجود تھا کہ آخر میں قبلہ خانہ کعبہ کو بنایا جائے گا اور یہ آخری رسول جو ہیں وہ دو قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے اور عبادت کریں گے. تو اگر یہ نہ کیا جاتا تو ظاہر وہ پیشن گوئی نامکمل رہ جاتی, وہ فلفل نہ ہو پاتی اور ایک اعتراض کا بہانہ ہاتھ میں آتا. اب یہ خود غور طلب بات ہے کہ اگر آپ دیکھیں ایک تو یہ پیشن گوئی والا معاملہ ہو گیا, لیکن دوسرے اینگل سے اگر آپ دیکھیں کہ پیغمبر اکرم جب تک مکہ میں تھے تو مشرقین آس پاس تھے زیادہ تر, اور پیغمبر اکرم رخ کر رہے تھے بیت المقدس کی جانب, یعنی خانہ کعبہ وہاں پر ہے مگر رخ تھا بیت المقدس کی جانب. اور جب مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو پیغمبر اکرم نے آس پاس حالانکہ دیکھے تو یہود زیادہ ہیں اہل کتاب, مگر اب رخ کیا جا رہا ہے تحویل قبلہ کے بعد خانہ کعبہ کی جانب. تو یہ ایک طرح سے اگینسٹ دا ٹائڈ تھا, یعنی ہوا کے مخالف رخ پر آگے بڑھنے کی کوشش, اگینسٹ دا ٹائڈ فلم کرنے کی کوشش. مگر چونکہ یہ حکم پروردگار کے ماتحت تھا کہ تم ان کو نہ دیکھو کہ اگر مثلا مکہ میں کعبے کو قبلہ بنا دیں گے تو مشرقین قریب آ جائیں گے, اور یہاں پر اگر مدینہ منورہ کے اندر بیت المقدس کو قبلہ بنا دیں گے تو یہود قریب آ جائے گا. تو یہ نہیں, پرنسپلز کے اوپر ان کو دعوت دینی ہے. اس طرح کی چیزوں سے قریب کرنے کا کوئی بہت زیادہ دائمی اور پائیدار اثر ہوگا بھی نہیں. اور پروردگار کی مصلحت یہی ہے کہ سمت پرستی یا ڈائریکشن کی پرستش کا اگر کوئی کانسیپٹ ذہن کے اندر ہے تو وہ نکل جائے, خارج ہو جائے. لہٰذا یہاں پر اس کا ایک رخ یہ بیان کیا گیا کہ لوگوں کے پاس کہنے کے لیے تمہارے خلاف کوئی باقی نہ رہے بات, اور اگر ان میں سے کوئی ظالم ہے تو اس کا تو مزاج ہی یہ ہے کہ تم کچھ بھی کر لو, بہرحال اس نے تو نیگیٹولی کرٹیسائز کرنا ہی ہے. تو ان سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, میرا خوف اپنے دل میں رکھو. اور یہ اس لیے بھی تھا کہ میں اپنی نعمت کو تمہارے اوپر تمام کر دوں. اس کا ایک مطلب یہی کیا جاتا ہے کہ نعمت کو مسلسل کر دوں, یعنی نعمت کی کنسسٹنسی اور کنٹینیوٹی, کہ جس طرح سے دیگر انبیاء کے بعد یہ نعمت شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں آگے بڑھی, تو اب یہ قبلے کے حوالے سے بھی کہ وہ آخری قبلہ جو پروردگار عالم نے رکھا وہاں تک لایا جائے اور اس نعمت کو مسلسل کر دیا جائے کہ اب یہ قیامت تک مسلمانوں کا اور اس آخری امت کا قبلہ قرار پائے. تو نعمت کے تسلسل کو نعمت کے اتمام سے تعبیر کیا جاتا ہے, اور شاید تم اس سے ہدایت پا جاؤ کہ ایک مرکز جب ہوگا تو ہدایت پر آنا آسان ہو جائے گا. جیسے کہ تمہارے درمیان رسول کو بھی بھیجا. اب یہ نعمت کے تسلسل کی بات ہو رہی ہے کہ یہ نعمت کا تسلسل اسی طرح سے کہ جیسے تمہارے درمیان رسول بھیجا. ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اکتفا نہیں کی بلکہ ان کے بعد ایک اور رسول بھیجا, اور بنی اسماعیل کے اندر اسماعیل علیہ السلام کے بعد ایک اور یہ رسول آ گئے. تو اب یہ نعمت کا تسلسل ہے, اور چونکہ نبوت اس پر ختم ہے تو ان کی نبوت کا قیامت تک رہنا یہ بھی تسلسل نعمت ہے. کہ وہاں پر بھی تم دیکھ رہے ہو کہ نبی بدلا ہے اور یہاں پر قبلہ بدلا ہے, اور یہ نعمت کا ایک تسلسل ہے. جو تمہارے درمیان کیا کرتا ہے, یہ رسول آیتوں کی ہماری تلاوت کرتا ہے, تمہارے نفسوں کو پاک کرتا ہے, تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں حکمت کی تعلیم دیتا ہے, اور تمہیں وہ سکھاتا ہے جو تمہیں معلوم نہیں تھا. یہ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے اندر یہ آیت کا مفہوم تھوڑے سے لفظوں کے اختلاف کے ساتھ گزر چکا ہے. تو اب تم کیا کرو, رسول کی تعلیمات کو ظاہر قبول کرو, اور اس کے بعد میری یاد میں اگر تم مصروف رہو گے تو میں بھی تمہیں بھولنے والا نہیں ہوں. یعنی پروردگار عالم کا بھولنے سے یہاں پر کیا مراد ہے کہ میں تمہیں یاد رکھوں گا, یعنی میری توجہات تمہاری طرف مبذول رہیں گی, میری نعمتیں میری رحمتیں مسلسل تمہیں حاصل ہوتی رہیں گی. میرا شکر ادا کرو اور کفران نعمت مت کرو. یعنی اب یہ جو رسول اتنی بڑی نعمت آیا ہے تمہارے درمیان تو اس سے استفادہ کرو, اس سے اگر تم نے اگنور کر دیا تو یہ کفران نعمت ہوگا. اب اس کے اندر ایک خاص حکم کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں, مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے, صلاۃ کے ذریعے سے.
صبر ظاہر ہے کہ انسان کے اندر کا وہ اخلاقی وصف ہے کہ جس کے بعد اس کے اندر سے بات قدم آ جاتا ہے، اس کے اندر پیشنس آ جاتا ہے، انڈیورنس آ جاتا ہے. اور نماز وہ عمل ہے کہ جس کے ذریعے وہ اپنے خالق سے مسلسل رابطے میں رہتا ہے اور راز و نیاز کرتا ہے. ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اگر تم نے صبر اختیار کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ کی معیت تمہیں حاصل ہو جائے گی، یعنی خدا کی قربت میں اضافہ ہو جائے گا. تو اب اس کے اندر ظاہر ہے کہ صبر کا ایک خاص موقع اس وقت ہے کہ جب کوئی اپنا اس دنیا سے چلا جائے. تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ ایک تو یہ کہ وہ قتال فی سبیل اللہ کی وجہ سے شہادت کے درجے تک پا جائے. تو یہاں پر ایک اہم آیت ہمارے سامنے آ رہی ہے. اس آیت کے اندر پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ کہنا بھی مت، اپنی زبان پر مت لانا ان کے بارے میں کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تمہیں شعور نہیں ہے. اسی سے ملتی جلتی ایک آیت سورہ آل عمران کے اندر بھی آئے گی جہاں گمان کی بھی نفی کی گئی کہ خیال بھی نہ آنے پائے تمہارے دماغ کے اندر. اور یہاں پر کہا گیا ہے تمہاری زبان پر یہ لفظ نہ آنے پائے کہ وہ مردہ ہیں، وہ زندہ ہیں مگر تمہیں شعور نہیں ہے. تو اب اس میں ہونا یہی ہے کہ اگر ان کی یاد آ رہی ہے کچھ ہے تو انسان صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دے اور اپنے رب سے راز و نیاز کرے اور جان لے کہ وہ لوگ بہت اچھی حالت میں ہیں. پھر اس کے بعد کچھ آزمائشیں اور امتحان گنوائے پروردگار عالم نے کہ اس دنیا کے اندر جو تمہیں بھیجا گیا ہے تو اس دنیا میں اسموتھ سیلنگ نہیں ہوگی، سب اچھا ہی اچھا نہیں ہوگا، بلکہ یاد رکھو کہ اس دنیا میں تمہارا امتحان لیا جائے گا خوف کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، مال کی کمی کے ذریعے سے، جانوں کی کمی کے ذریعے سے اور ثمرات کی کمی کے ذریعے سے. ثمرات کا لفظ ویسے پھل کے معنی میں آتا ہے، لیکن یہاں پر میوہ دل ایک اس کا ترجمہ کیا گیا کہ تمہاری اولاد، یعنی اصول تو یہ ہے کہ اولاد کے سامنے ماں باپ جو ہے ان کا انتقال ہوتا ہے عام طور پر، مگر کبھی اس کے برعکس بھی ہوگا. تو اس صورت میں تم کیا کرو، اے حبیب بشارت دیجئے صبر کرنے والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے. یعنی ان کا دل کا ارادہ ان کے اندر یہ ایک احساس بیدار کرتا ہے کہ رہنے کے لیے تو کوئی بھی اس دنیا میں نہیں آیا، جو آیا ہے اس نے جانا ہے. مبدا یا آغاز یا اوریجن ہے اللہ، وہاں سے ہم آئے اور اسی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے. یہ بہت اہم آیت ہے کہ جسے ہر مصیبت کے موقع پر پڑھنے کی تاکید ہے، بالخصوص جب کسی کا انتقال ہو جائے تو عام طور پر اس آیت کی تلاوت کی جاتی ہے اور اسے کلمہ استرجاع سے تعبیر کیا جاتا ہے. آخری بات کہ جب پروردگار عالم نے شہداء کو مردہ کہنے اور مردہ سمجھنے سے منع کیا تو جو راہ خدا میں شہید ہوئے ہیں ان کو مخاطب کرنے میں وہ تکلف بھی ختم ہو جاتا ہے کہ کسی مردہ کو کیسے مخاطب کیا جائے، کہ جب پروردگار اس بات سے منع کر رہا ہے کہ انہیں مردہ مت کہو، مردہ مت سمجھو، تو پھر وہ زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں ہے، لہٰذا ان کو مخاطب کرنے میں کوئی قباحت اس اینگل سے بھی باقی نہیں رہتی. اور دوسری بات جو بہت اہم ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ ذات ہیں کہ جن کی ہدایت پر عمل کرنے سے ایک انسان شہادت کا تاج اپنے سر پر پہنتا ہے، تو پھر ان کی حیات اور ان کی حیات جاوید اس میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہو سکتا. تیسری بات کہ جو پچھلی آیتوں کے اندر ہم نے پڑھا کہ مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے. نہ صبر خدا ہے نہ نماز خدا ہے. نماز خدا کا تعلیم کردہ ایک عمل ہے، صبر خدا کی طرف سے پیدا کردہ ایک وصف ہے جو انسان کے اندر آتا ہے. تو ظاہر ہے کہ ان سے مدد طلب کرنا یہ خود قرآن کا حکم ہو گیا. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کی مخالفت نہیں ہوگا. ایاک نستعین تیری ہی مدد طلب کرتے ہیں، یعنی اگر کوئی مدد تیری طرف سے ہو چاہے براہ راست ہو یا کسی اور کو تم معین کر کہ جس سے رجوع کر کے انسان مدد حاصل کر سکے تو یہ قرآن کی تعلیم کے قطعا مخالف نہیں ہوگا. تھوڑا کہ کو بہت سمجھیے گا. پروردگار عالم سے دعا ہے وہ قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.